اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کا ہمارا موضوع بحث ہے مدینہ فاضلہ کے حوالے سے۔ مدینہ فاضلہ یعنی وہ ایتھیوپیا، وہ شہر، وہ جگہ، وہ معاشرہ جو آئیڈیل معاشرہ ہے۔ اس آئیڈیل معاشرے کے حوالے سے، اس ایتھیوپیا کے حوالے سے جو اسلامی فلاسفرز ہیں بطور خاص فارابی اور آیت اللہ جوادی آملی، ان کے کیا آراء اور نظریات ہیں، وہ کس مدینے کو، کس شہر کو، کس معاشرے کو، کس ملک کو مدینہ فاضلہ کہتے ہیں، اور مدینہ فاضلہ کے مدینہ فاضلہ ہونے کا معیار اور کرائٹیریا کیا ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ بطور خاص ان کے آراء کو بیان کیا جائے، اس بات کو دیکھیں کہ یہ تھیوری ایتھیوپیا کی، مدینہ فاضلہ کی، سب سے پہلے کس اسلامی تھنکر نے، کس اسلامی فلاسفر نے اس کو پیش کیا۔ سب سے پہلی بار اس تھنکنگ کو، اس تھاٹ کو، اس سوچ کو ابو نصر فارابی نے اسلامی فلاسفرز میں پیش کیا۔ اس سے پہلے یونانی فلاسفرز افلاطون، ارسطو کے درمیان یہ تھنکنگ موجود تھی۔ وہ ایتھیوپیا کے قائل تھے، وہ ایک ایسے معاشرے کے قائل تھے جو آئیڈیل معاشرہ، لیکن وہ اس آئیڈیل معاشرے میں ایک بات کے قائل تھے کہ اس آئیڈیل معاشرے میں جو حاکم ہے، اس حاکم کا فیلسوف شاہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی کیا؟ شاہ سے مراد حکمران ہے۔ وہی اس معاشرے میں بادشاہ ہو سکتا ہے اور حکمرانی کر سکتا ہے جو اس معاشرے کے سب سے اعلیٰ قسم کا سوچ رکھنے والا فلاسفر، یعنی جو تھنکنگ میں سب سے زیادہ پاورفل ہے، وہی ہی اس معاشرے میں سب سے زیادہ حکمرانی اور اس معاشرے کی ہدایت کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ جبکہ اس سے بڑھ کر دوسرے فلاسفرز نے آ کر اس بات کو بیان فرمایا اور اس بات کو واضح کیا کہ ابو نصر فارابی نے، کہ محض فلسفی، محض عقلانیت میں ایک انسان کا ماہر ہونا حاکمیت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص معاشرے میں حاکم قرار پانا چاہ رہا ہے تو معاشرے میں حاکم قرار پانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ وہ عاقل بندہ ہو۔ اس عقلانیت کے بدولت وہ معاشرے میں حاکم تو بن تو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ نبی اور امام کے مقام پر بھی فائز ہونا چاہیے۔ اس نبی اور امام کے مقام پر فائز ہونے والا شخص در حقیقت اسلامی معاشرے کا حاکم قرار پا سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ وہ جو عقلانیت سے کام لے رہا ہے، ٹھیک ہے وہ ایک حد تک معاشرے میں عقلانیت کو پھیلا رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ خود سے اپنے آپ کو بہترین طریقے سے نہیں جانتا، اپنی اچھائیوں برائیوں کے بارے میں نہیں جانتا، اپنے نفع نقصان کے بارے میں نہیں جانتا، تو لامحالہ وہ کردار ادا نہیں کر سکے گا کہ جو کردار ایک عاقل انسان، ایک الہی انسان معاشرے میں ادا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ اپنی ضروریات پوری کرنا چاہ رہے، اپنے نفع نقصان کو حاصل کرنا چاہ رہے، نفع کو حاصل کرنا چاہ رہے، نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے، لیکن انسان کے بارے میں، انسان کے نفع نقصان کے بارے میں، انسان کی حالت و کیفیات کے بارے میں کون جانتا ہے؟ انسان کو کون پہچانتا ہے؟ وہی ہی انسان کو پہچانتا ہے، وہی ہی انسان کو جانتا ہے، وہی ہی انسان کے لیے اچھائیوں برائی کے بارے میں بتا سکتا ہے جو انسان کو بہترین طریقے سے جانتا ہو۔ کون انسان کو بہتر جانتا ہے؟ انسان اپنا آپ کو بہتر جانتا ہے یا انسان بنانے والا انسان کو بہتر جانتا ہے؟ یقیناً جس نے انسان کو خلق کیا ہے، جو انسان کا بنانے والا ہے، جو انسان کا خالق ہے، وہی ہی ہم سے زیادہ بہتر ہمارے بارے میں جانتا بھی ہے، اور جب ہمارے بارے میں جانتا بھی ہے، اس نفع نقصان کے بارے میں علم رکھتا بھی ہے، ہم سے زیادہ ہم پر مہربان بھی ہے۔ اور کیونکہ ہم سے زیادہ ہم پر مہربان بھی ہے، لہٰذا خدا متعال نے ہمیں اس حوالے سے مکمل طور پر ہدایت کر رکھی ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہارا نفع نقصان کس کے ذریعے سے، کس چیز میں ہے، کس طریقے سے بتایا ہے، انبیاء کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے۔ اور یہ وہی تھیوری ہے جو فارابی پیش کر رہے کہ فلاسفر ہونا چاہیے، فلاسفر ہی اس معاشرے کا بادشاہ اور حاکم ہونا چاہیے، اور ساتھ میں وہ منصب، الہی منصب یعنی نبی اور امام والا بھی اس کے اندر یہ رول بھی پایا جانا چاہیے، اور یہ کردار بھی اس میں پایا جانا چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم فارابی
اور آیت اللہ جوادی عملی کے آراء کو اور نظریات کو آپس میں کمپیئر کرے، خود فارابی کے آراء اور نظریات کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے، پھر اس کے بعد آیت اللہ جوادی عملی کے نظریات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا اسی مدینہ فاضلہ کے حوالے سے، انسان کامل کے حوالے سے، اور پھر ایٹ دی اینڈ ان کے درمیان کمپیریزن آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا انشاءاللہ۔ فارابی اس بات کے قائل ہے کہ فارابی نے اس نظریے کو انہوں نے اپنے افلاطون اور نو افلاطونیوں سے لیا ہے، اور اس نظریے میں ہم کمپیریزن جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کئی حوالے سے، کئی جہات سے ہم فارابی اور آیت اللہ جوادی عملی کے آراء اور نظریات کو کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلا کمپیریزن ہمارا ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشن سے، کہ کس فکری اور معرفتی مبانی کے بیس پر ان کے آراء کے درمیان فرق پایا جا رہا ہے، انہوں نے کس ساختار کو، کس اسٹرکچر کو پیش کیا ہے، وہ ان کا سوشل اسٹرکچر دونوں کا کس طریقے سے ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے قانون بنانے والا، کہ قانون بنانے والا اور شریعت بتانے والا اور بنانے والا کون ہے، فارابی اور آیت اللہ جوادی عملی کے نقطہ نظر سے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ رہبر کا کیا رول ہے، اس حاکم کا اس معاشرے میں کیا رول ہے، اور کس مقصد تک وہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ کیا چیزیں موانع بنتی ہے، رکاوٹیں بنتی ہے کہ اس معاشرے کے لیے کہ وہ معاشرہ کمال کی منزل تک، سعادت نہائی تک، آخری کمال تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اور ان چیلنجز کو ہم ڈسکس کریں گے آپس میں۔ آئیے سب سے پہلا نظریہ جو فارابی کا ہے مدینہ فاضلہ، اس مدینہ فاضلہ کے نظریے کو آپس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ مدینہ فاضلہ کی تھیوری کو فارابی اپنی کتاب آراء اہل المدینہ الفاضلہ و مضاداتها میں تفصیل سے ڈسکس کرتے اور بیان کرتے، اور اس میں 4 قسم کے مدن، 4 قسم کے معاشرے کی پہچان کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر مدینہ فاضلہ، دوسرے نمبر پر مدینہ ضالہ، تیسرے نمبر پر مدینہ جاہلہ، چوتھے نمبر پر مدینہ فاسقہ۔ یہ 4 قسم کے مدن، 4 قسم کے معاشرے ہیں جن کی پہچان ابو نصر فارابی اپنے کتاب میں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ مدینہ فاضلہ کے نظریے کو پہچاننا چاہ رہے ہیں تو کس ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشنز کو استعمال کریں، مبانی، معرفت شناختی مبانی آپ کے کیا ہے، کیا اسلوب، کیا طریقہ آپ اپنا رہے ہیں، کس ذریعے سے آپ اس پہچان تک نائل آ رہے ہیں۔ فارابی انسانی معاشرے میں جو اسٹرکچر بیان کر رہا ہے، اس اسٹرکچر میں سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ ترین ہستی خدا متعال کی ذات ہے، اس کے بعد عقل فعال ہے، اور اس کے بعد اس کائنات میں وہ الہی حاکم ہے کہ جو عقل فعال کے ساتھ رابطے میں۔ آئیے اس سے پہلے کہ اس کو واضح کیا جائے، خود عقل فعال کو واضح کیا جائے کہ عقل فعال سے کیا مراد۔ عقل فعال ایک فلسفیکل، اسلامی فلسفیکل اصطلاح ہے جس سے مراد یہ ہے کہ عقول کی تقسیم بندی کی جاتی ہے، عقل کی تقسیم بندی کی جاتی ہے۔ ایک وہ عقل ہے جو ہر قسم کے مادی رابطے اور تعلقات سے آزاد ہے، اس میں ذرہ برابر مادی رابطہ اور تعلق نہیں پایا جا رہا۔ اب اس میں رابطہ مادی تعلق نہیں پایا جا رہا ہے، اسی بیس پر وہ عقل مجرد ہے مادے سے، ذاتاً بھی اور فعلاً بھی۔ ذاتاً اس کے اندر کوئی مادی تعلق نہیں پایا جا رہا، مقام فعل میں اس میں کوئی بھی ذرہ برابر مادی تعلق نہیں پایا جا رہا۔ اس چیز کو عقل کہا جاتا ہے فلسفی اصطلاح کے مطابق، یعنی وہ جس میں ذرہ برابر مادی وابستگیاں نہیں پائی جا رہی ہے مادے کے حوالے سے۔ اب اس کے بھی لیولز ہیں، اس کے اندر بھی مختلف درجات پائے جا رہے ہیں۔ عقول میں عقول بہت سارے عقل پائی جا رہی ہیں، لیکن اس میں سے جو سب سے نچلے لیول کی عقل ہے، سب سے پائن ترین رتبے پر جو عقل فائز ہے، سب سے پہلی عقل جسے عقل اول کہا جاتا ہے، روایات میں ہے کہ وہ عقل اول وہ رسول خدا کی ذات ہے، جو اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ العقل، سے مراد وہ رسول خدا کے وجود نوری ہے۔ اسی سیر اور سلسلے میں آتے ہوئے بہت جب نیچے آتے ہیں، یہاں تک کہ بس اگلا اسٹیج عالم مادہ ہے، اس اگلے اسٹیج سے قبل آخری عقل جو ہے اسے عقل فعال کہا جاتا ہے یا عقل عاشر کہا جاتا ہے۔ عقل فعال
اسی عقول کے سلسلے میں سب سے پائن ترین درجے پر عقل ہے، جس کے ذریعے سے عالم مادہ کے ساتھ وہ اپنے فیوزات عالم مادے کو دے رہی ہوتی۔ اور یہ انسان کامل جو اس عالم مادہ میں ہے، اس کا رابطہ، اس کا تعلق اس عقل فعال کے ذریعے سے خداوند متعال تک ہے۔ یعنی عقل فعال ذریعہ واسطہ قرار پا رہا ہے خدا کے ساتھ رابطہ منعقد کرنے کے لیے۔ اور یہ انسانی معاشرے میں جو حاکم ہے، جو انسانی معاشرے میں حکومت کر رہا ہے، جو رئیس الاول ہے فارابی کے اصطلاح کے مطابق، وہ رئیس الاول اس عقل فعال کے ساتھ رابطے میں ہے اور کنیکشن میں ہے۔ اس رابطے اور کنیکشن کی وجہ سے یہ عقل فعال سے رابطہ اور کنیکشن کی وجہ سے اس رئیس الاول میں، اس حاکم معاشرہ اسلامی میں یہ صلاحیت آتی ہے کہ وہ اس معاشرے کے لیے حقائق کو حاصل کر سکے، اور حقائق کو حاصل کرنے کے بعد معاشرے کے لوگوں تک ان حقائق کو پہنچائے اور لوگوں کو ہدایت کرے۔ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ جو یہ حاکم بن رہا ہے اس معاشرے کا، ہدایت کے لیے جو وہ استفادہ کر رہا ہے عقل فعال سے، اسی استفادے کے ذریعے سے وہ علوم کو، وہ معارف کو کسب کر رہا ہے، اور کسب کر کے حاصل کر کے معاشرے تک اس ہدایات کو منتقل کر رہا ہے۔ تو فارابی اپنی کتاب آراء اہل المدینۃ الفاضلہ میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 98 میں، وہی المدینۃ الفاضلہ المدینۃ التي تتعاون جمیع اجزائها على تحصیل السعادۃ الحقیقیہ۔ مدینہ فاضلہ اس معاشرے کو کہا جاتا ہے جس کے مختلف افراد، جس میں مختلف رہنے والے انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بھائی چارگی کرتے، ایک دوسرے کو مدد کرتے، کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے؟ اس حقیقی سعادت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے۔ وَلَيْسَ تَحْصُلُ السَّعَادَةُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَعْرِفَةِ الْعُقُولِ وَمَعْرِفَةِ النُّفُوسِ الْفَاضِلَةِ، اور سعادت کو حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے مگر یہ کہ 3 معرفتوں کے حاصل کرنے کے ذریعے۔ سب سے پہلی معرفت خدا کی معرفت، دوسری معرفت عقول مجردہ کی معرفت، وہ عقول جو ذرہ برابر ان کے اندر مادی تعلقات و وابستگیاں نہیں پائی جا رہی، اور تیسری معرفت نفوس فاضلہ، انسانی بلند و بالا نفوس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا۔ وَهَذِهِ الْمَعْرِفَةُ لَا تُتِمُّ إِلَّا بِالْاِتِّصَالِ بِالْعَقْلِ الْفَعَالِ۔ اس معرفت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ معرفت حاصل نہیں ہو سکے گی جب تک کہ انسان، جب تک کہ اس معاشرے کا حاکم عقل فعال کے ساتھ متصل نہ ہو جائے۔ اس عقل فعال کے ساتھ اتصال کے بعد ہی انسان کے اندر یہ صلاحیت کریٹ ہوگی کہ وہ اس معاشرے کا حاکم بن سکے، معاشرے کے لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ تو اس بیان میں یہ واضح اور آشکار ہو گیا کہ جو سعادت کا راستہ ہے وہ مدینہ فاضلہ میں اس عقل فعال کے معارف اور حقائق سے استفادہ کر کے انسان اس بلند ترین سعادت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم اسٹرکچر کو جو بیان کیا گیا، اسٹرکچر کی طرف نظر ڈالیں تو اسٹرکچر میں اس فارابی کے نظریے کے مطابق جو اسٹرکچر بیان کر رہا فارابی، اس میں یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر سب سے بالا ترین درجے پر کون ہے؟ وہ جو فیلسوف شاہ نبی ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی جو فلاسفر ہو، وہ اس معاشرے کا بادشاہ بھی ہے، اور نبی اور امام بھی ہو۔ نبی یا امام ہونے والی صلاحیت بھی اس میں پائی جانی چاہیے تاکہ وہ بہترین طریقے سے اس معاشرے کی ہدایت کر سکے۔ اور اس کے بعد مختلف گروپس کی باری آتی ہے، اس کے بعد اس معاشرے کے سپاہیوں کی باری آتی ہے، قاضیوں کی باری آتی ہے، سائنسدانوں کی باری آتی ہے، ڈاکٹرز کی باری آتی ہے، انجینئرز کی باری آتی ہے، مختلف مزدور کی باری آتی ہے، مختلف لوگوں کی باریاں بعد میں آتی ہے کہ رتبہ بندی کرے تو اس رتبہ اور درجہ بندی کے اندر سب سے بالا ترین درجے پر اس معاشرے کا حاکم ہے جو فلاسفر ہے۔ اور اس حوالے سے فارابی اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں صفحہ نمبر 99 میں، وَالْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ تُشْبِهُ الْبَدَنَ الصَّحِيحَ
التام العطاء الذي تتعاون أجزاؤه كلها على حفظ حياته وإيصال الكمال إليه. مدینہ فاضلہ کو شباہت دے رہے فارابی انسانی بدن کے ساتھ کہ بالکل جس طرح انسانی بدن ہے، اس انسانی بدن میں انسانی قلب، انسانی دل اس بدن کے لیے ایک محوری رول ادا کر رہا ہے، ایک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، بالکل اسی طرح معاشرہ، اسلامی معاشرے کا حاکم بھی، اس مدینہ فاضلہ کا حاکم بھی وہی رول ادا کر رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان، اس مختلف پارٹس کے درمیان، اعضاء اور جوارح کے درمیان ایک قسم کا اتصال اور تعاون ایجاد کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں معاونت کے ساتھ اس سسٹم کو، اس پورے اسٹرکچر کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کریں. فَكَذَلِكَ الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ تتعاون اجزاؤها كلها على تحصیل السعادة وابقائها. یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ مدینہ فاضلہ کے تمام تر اعضاء، تمام تر اراکین ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرے، معاضدت کرے، ایک دوسرے کو مدد کرے اس نہائی ہدف، ٹارگٹ اور سعادت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اور اس صحیح راستے میں ثابت قدم باقی رہنے کے لیے. وَرَئِيسُ هَٰذِهِ الْمَدِينَةِ بِمَنزِلَةِ الْقَلْبِ فِي الْبَدَنِ. اور اس مدینہ، اس شہر، اس معاشرے کا حاکم کون ہے؟ جس طرح بدن میں قلب مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، بالکل اسی طرح یہی کردار اسلامی معاشرے میں، انسانی معاشرے میں، مدینہ فاضلہ میں وہ حاکم، وہ فلاسفر، وہ فیلسوف، بادشاہ ادا کر رہا ہے. والعقول والنفوس الفاضلہ بمنزلۃ الاعضاء الرئیسیہ. انسانی معاشرے کے اندر جو عقول ہے اور نفوس فاضلہ ہے، وہ بافضیلت انسان، یہ بالکل انسان کے دیگر اہم ترین اعضاء اور جوارح کی طرح ہے. اگر مرکزی کردار انسانی بدن میں قلب ایجاد کر رہا ہے اور ادا کر رہا ہے، انسانی ذہن اور انسانی دماغ بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. بالکل اسی طرح اگر انسانی معاشرے میں اسلامی حاکم جو مدینہ فاضلہ کا حاکم ہے وہ ایک مرکزی رول ادا کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو اس کے طرح ہے، اس سے ملتے جلتے، اس کے قریب ہے فضیلت میں، اس حقیقت کو پہچاننے میں، وہ بھی اس کے بعد وہی کردار ادا کریں گے. وَسَائِرُ النَّاسِ بِمَنزِلَةِ الْأَعْضَاءِ الْأَقَلِّ شَرَفًا. اور پھر اس کے بعد اس سے لوگوں کی باری آتی ہے رتبہ بندی میں، درجہ بندی میں، اور پھر عام انسان کہ جو اس کے بعد ہے کہ جو جتنا زیادہ اس حاکم الہی سے قریب تر ہوگا، اس کے احکام اور فرامین پر عمل کرے گا، وہی اتنا زیادہ اس معاشرے کے بلندتر درجے پر فائز ہوگا. اور یہ جو شباہت دی ہے فارابی نے، معاشرے کی شباہت دی ہے انسانی بدن کے ساتھ، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جس طرح بدن میں مختلف اعضاء و جوارح آپس میں ہمانگ ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کرتے، معاضدت کرتے، کمک کرتے، مدد کرتے ہیں تاکہ وہ انسانی بدن اپنے کمال تک پہنچ سکے، بالکل اسی طرح انسانی معاشرے میں بھی انسانی معاشرے کو کمال تک پہنچانے کے لیے تمام تر اعضاء و جوارح کو ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرنا، مددگار ثابت ہونا ضروری ہے تاکہ وہ معاشرہ کمال کی منزل تک پہنچ سکے. اور یہ قانون اور شریعت کے حوالے سے فارابی بیان کرتے ہیں کہ اس معاشرے میں قانون بنانے کے حق محض اس معاشرے کے حاکم کے پاس ہے، کہ وہ ہی جس نے اتنی ترقی کی، اتنا اپنا آپ کو بلند و بالا کر لیا ہے کہ وہ اب عقل فعال سے ارتباط میں ہے، اس سے متصل ہو چکا ہے، اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، اب اس سے ڈائریکٹ اپنے حقائق کو حاصل کر رہا ہے. اب ان حقائق کو اس سے حاصل کرنے کی وجہ سے وہ اب اس صلاحیت کا مالک بن چکا ہے کہ وہ اب معاشرے کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے قوانین بیان کرے، قوانین بنائے. اور وہ جو قوانین بنائے گا وہ اپنی جیب سے قوانین نہیں بنائے گا، اپنی مرضی سے، اپنے فائدے کے لیے، محض اپنے ذاتی فائدے کے لیے قوانین نہیں بنائے گا، بلکہ معاشرے کو کمال تک پہنچانے کے لیے قوانین بنائے گا. اور جب معاشرے کو کمال تک پہنچانے کے لیے قوانین بنائے گا تو یقیناً اس سے معاشرے کو ہی فائدہ ہوگا اور معاشرہ کمال کی منزل تک آسانی سے پہنچ سکے گا. فارابی کتاب السیاست المدنیہ میں صفحہ نمبر 95 میں اس بات کا بیان فرماتے ہیں: والملک ای الرئیس الاول هو الذی یضع السنن ای قوانین للمدینہ. اس ملک کا، اس معاشرے کا، اس شہر کا رئیس الاول، سب سے بالاترین رئیس، اس شہر کا حاکم اور مالک،
وہ صاحب حق ہے کہ قوانین بنائے. وَهَٰذِهِ السُّنَنُ لَيْسَتْ مِنْ اِخْتِرَاعِهِ الشَّخْصِ. یہ قوانین اس کے ذاتی اختراعات میں سے نہیں ہیں، اس کے اپنی من گھڑت اور اپنی جیب سے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں، بل ہی مستوحات من العقل الفعال، بلکہ اس نے قوانین کو بنانے کے لیے عقل فعال سے استفادہ کیا ہے. عقل فعال سے جو حقائق اس تک پہنچے ہیں ان حقائق کے بیس پر اس نے آگے ان قوانین کو بیان کیا ہے. وَمِنَ الْحَقَائِقِ الْإِلَٰهِيَّةِ الَّتِي تَلَقَّاهَا، اور ان حقائق الہی سے اس نے ان قوانین کو بنایا ہے کہ جن قوانین الہی کو اس نے عقل فعال سے دریافت کیا ہے. ان عقل فعال سے بیان کردہ دریافت کردہ حقائق کے بیس پر اس نے آ کر اس معاشرے کے لیے قوانین وضع کیے ہیں اور بنائے ہیں. فَالشَّرِيعَةُ هِيَ تَجْسِيدٌ لِلْحِكْمَةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْإِلَٰهِيَّةِ. اور اب جو شریعت وہ بنا رہا ہے، جو قوانین وہ جعل کر رہا ہے، یہ قوانین در حقیقت ایک مجسم حکمت عقلانی ہے، حکمت الہی ہے. وہی الہی احکام اور فرامین کا مجسم شکل شریعت کے شکل میں وہ معاشرے کو پیش کر رہا ہوتا ہے اور دے رہا ہوتا ہے. یہاں تک آپ کی خدمت میں 3 پوائنٹس فارابی کے نظریات کے حوالے سے بیان کیے گئے، اور اب اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ کون بنے گا رہبر، کون بنے گا حاکم. اسلامی معاشرے میں مدینہ فاضلہ میں رئیس الاول کون ہوگا؟ رئیس الاول ہونے کے حوالے سے فارابی ایک اہم ترین شرط کو قرار دیتے ہیں، اور رئیس الاول کے لیے وہ شرط یہ ہے کہ ایسا بندہ ہونا چاہیے جو فیلسوف ہو، جو حقائق ہستی کے بارے میں جانتا ہو، اس عالم کے اندر موجودہ حقائق کے بارے میں علم رکھتا ہو. کیونکہ عقل فعال سے وحی دریافت کرنا اور وحی کو حاصل کرنا امام اور نبی کا کام ہے، اور اسی عقل فعال سے ہدایتوں کو حاصل کرنے کے بعد ہی حاکم معاشرے میں ہدایت کر پائے گا اور معاشرے کو سعادت کی منزل تک پہنچا سکے گا. لہٰذا حاکم کی مشروعیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عقل فعال کے ساتھ اس بالاترین درجے پر فائز ہو کہ مجرد عقل کے ساتھ رابطے میں ہو، اتصال میں ہو، اور اس سے وہ استفادہ کر سکے اور پھر فیض الہی کے منبع سے متصل ہو. فارابی اپنی کتاب آراء اہل المدینہ الفاضلہ صفحہ نمبر 109 میں یوں بیان کرتے ہیں: فَإِن لَمْ يُوجَدْ فِي مَدِينَةٍ إِنسَانٌ كَمُلَتْ فِيهِ كُلُّ هَٰذِهِ الْخِصَالِ وَكَانَتِ الْأَفْضَلِيَّةُ فِي الْمَدِينَةِ بَيْنَ أُنَاسٍ كَثِيرِينَ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْاجْتِمَاعُ مِنْهُمْ وَأَن يَكُونَ الْكُلُّ مِنْهُمْ يُعَاوِنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَىٰ حِفْظِ الْمَدِينَةِ وَتَدْبِيرِهَا. اگر کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی جگہ میں، کسی معاشرے میں انسان کامل موجود نہ ہو، وہ الہی حاکم موجود نہ ہو، تو اس صورت میں وہ حاکم بن سکتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو اس الہی حاکم کے خصوصیات سے، کہ جس کے اندر ٹھیک ہے وہ اتنے اس بلندترین درجے پر خصوصیات نہیں پائی جا رہی، لیکن جو جتنا زیادہ قریب ہو اس کے ساتھ وہ اس کے بعد حاکم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. وَلَٰكِنَّ الْأَصْلَ هُوَ وُجُودُ رَئِيسٍ وَاحِدٍ كَامِلٌ جَامِعٌ لِكُلِّ الْخِصَالِ. لیکن اصل یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے، اور ایکچول میں ہونا یہ چاہیے کہ رئیس ایک ہی ہونا چاہیے، حاکم ایک ہی ہونا چاہیے. کیسا حاکم؟ کہ اس کے اندر تمام تر خوبیاں پائی جائے، وہ جامع ہو، وہ کامل ہو اچھی خصوصیات اور صفات کے حوالے سے، اس کے اندر تمام تر اچھی خوبیاں خصوصیات اس کے اندر پائی جائے، تب جا کر وہ مدینہ فاضلہ کہلائے گا، تب جا کر وہ شہر، وہ معاشرہ آئیڈیل معاشرہ کہلائے گا. اور 5ویں بات جو بیان کرتے ہیں مدینہ فاضلہ کے حوالے سے فارابی، وہ یہ کہ اس مدینہ فاضلہ کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے. مدینہ فاضلہ کا ہدف سعادت القصویٰ، انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ہے. اور یہ دنیا کی اور آخرت کی سعادت انسان کے لیے ممکن نہیں مگر یہ کہ انسان عقلانی طور پر کمال تک پہنچے اور الہی معرفت کو حاصل کرے اور اخلاقی فضائل پر عمل پیرا. فارابی اپنی کتاب آراء اہل المدینہ الفاضلہ صفحہ نمبر 97 میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: وَالسَّعَادَةُ الْقُصْوَىٰ هِيَ الْغَایَةُ الَّتِي لِأَجْلِهَا خُلِقَتِ النَّفْسِ. یہ انسان اور
جن کو اس پوری کائنات کو کیوں خلق کیا گیا؟ انسان کو خلق کیا گیا، اس پوری کائنات کو خلق کیا گیا تاکہ انسان اس نہائی سعادت، اس بالاترین سعادت اور کمال کی منزل تک پہنچ سکے. اس نہائی سعادت تک، اس فائنل ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے انسان کو خلق کیا گیا. اور یہ فائنل ٹارگٹ، اس نہائی سعادت، اس سعادت القصویٰ تک پہنچنے کا راستہ وہی الاتصال بالعقل الفعال. انسان کا نہائی ہدف اور ٹارگٹ اسی عقل فعال تک پہنچنا ہے. والادراک التام للحقائق الالہیہ، اور خداوند متعال کے جو حقائق تامہ ہے ان کو درک کرنا ہے. والمدینۃ الفاضلہ ہی التی تہیئ النفوس للوصول الی ہذہ السعادہ. اور مدینہ فاضلہ کا یہی کام ہے کہ انسانی نفوس کو، انسانی جانوں کو، انسانی ذہن و دماغ کو، انسانی قلب کو، انسان کو اس کام کے لیے تیار کرے، اس آمادگی انسان کے اندر ایجاد کرے کہ وہ اس سعادت کو، اس عقل فعال کے ساتھ رابطے اور کنیکشن کی سعادت کو حاصل کر سکے. یہ ہے انسانی معاشرے کا کمال، کہ انسان اس قدر بلند و بالا ہو جائے کہ انسان اس عالم مادے سے بالاتر عالم مجردات کے ساتھ رابطہ منعقد کر سکے. یہ ہے انسان کی سعادت. اور اس سعادت تک پہنچنے کے لیے انسانی معاشرے کے لیے مدینہ فاضلہ میں انسان کامل بطور حاکم کا ہونا ضروری ہے. اور اس معاشرے میں کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ یہ چیز رکاوٹ بن سکتی ہے کہ اگر اس معاشرے میں، اس مدینہ فاضلہ میں وہ جو رئیس الاول ہے اس کے اندر کنڈیشنز نہ پائی جائے، وہ خصوصیات، کمالی خصوصیات نہ پائی جائے. اگر ایسا رئیس نہیں پایا جا رہا تو وہ مدینہ فاضلہ نہ کہلائے گا. وہ مدینہ جس میں لوگ محض مادی اور ظاہری خیر اور خوبیوں کی طرف مائل ہے اور اخروی اور اپنی آخرت کے خوبیوں کی طرف مائل نہیں ہے، راغب نہیں ہے، اس مدینے کو مدینہ جاہلہ کہا جائے گا. کیونکہ اس مدینے میں، اس شہر میں، اس معاشرے میں لوگ اپنے حقیقی کمال کے بارے میں جاہل ہیں. اس مدینے کو مدینہ جاہلہ کہا جائے گا جہاں پر لوگ اپنے حقیقی کمال، اپنے آخرتی کمال کے بارے میں نہیں جانتے ہو. محض دنیاوی، محض ظاہری کمالات کے بارے میں جانتے ہو لیکن اس سے بڑھ کر آخرتی کمال سے ناآگاہ ہو. اس مدینے کو مدینہ جاہلہ کہا جائے گا. یا اس کے برعکس، اس کے علاوہ وہ مدینہ جس کے اندر لوگ حقائق کو جانتے تو ہو لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو. اس مدینے کو، اس شہر کو، اس معاشرے کو مدینہ فاسقہ کہا جائے گا. مدینہ فاسقہ یعنی وہ معاشرہ جس میں لوگ جاننے کے باوجود بھی اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. اس مدینے کو، اس شہر کو مدینہ فاسقہ کہا جائے. اور مدینہ فاضلہ وہ مدینہ جس میں لوگ حقائق کو الٹ تصور کرے اور مانے، یعنی وہ جو حقیقت نہیں ہے اس کو حقیقت مانے اور جو حقیقت ہے اس کو جھٹلا دے. یہ مدینہ، یہ شہر، اس قسم کا معاشرہ ضالہ معاشرہ، گمراہ معاشرہ کہلائے گا. خداوند تعالی ہمیں گمراہ معاشرے مدینہ ضالہ، فاسق معاشرہ مدینہ فاسقہ اور جاہل معاشرہ مدینہ جاہلہ سے بچائے اور ہمیں محفوظ رکھے. یہاں تک آپ کی خدمت میں فارابی کے آراء اور نظریات مدینہ فاضلہ کے حوالے سے بیان کیے گئے. آئیے آیت اللہ جوادی عملی کے آراء و نظریات کے حوالے سے ملاحظہ کرتے ہیں. آیت اللہ جوادی عملی اس آئیڈیل معاشرے کے لیے سب سے پہلی بات جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے مبنا معرفت شناختی جو مبانی ہے، جو ایپسٹومولوجیکل فاؤنڈیشنز ہے، وہ صرف اور صرف فلاسفیکل نہیں ہے بلکہ وہ فقہ اور فلسفے اور کلام اور عرفان کے تمام تر اسلوب کو استعمال کرتے ہیں اس کائنات کے بہترین مدینہ فاضلہ اور معاشرے کی پہچان کے لیے. اور بہترین آئیڈیل معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس میں توحید، عدالت الہی اور شریعت کے احکام قائم ہو اور اس کے اندر ہدف اور ٹارگٹ اور مقصد عبودیت الہی تک پہنچنا ہے. یہ عبودیت الہی تک پہنچنا اتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ آپ اور ہم نماز کے تشہد میں اس مقام کو مقام رسالت پر بھی افضلیت دے رہے ہوتے، مقدم کر رہے ہوتے. اشہد و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے پہلے کہ مقام رسالت کا ہم اقرار کریں، ان کے مقام عبودیت کا اقرار کر رہے ہوتے کہ وہ مقام عبودیت پر فائز ہے، وہ مقام عبودیت جو مقام رسالت پر مقدم ہے۔ ہم عبودیت کو پہلے ذکر کرتے، رسالت کو بعد میں ذکر کرتے۔ رسول خدا پہلے عبد الہی ہے، عبد الہی ہونے کے بعد رسالت کے مقام پر فائز ہے۔ رسالت کا مقام اس افضلیت پر نہیں ہے جس افضلیت پر عبودیت الہی کا مقام ہے، کہ خداوند متعال نے عبد الہی قرار دیا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس مقام تک پہنچنے کے لیے ہم سب کو کہا گیا ہے کہ ہم سب کوشش کریں اس عبودیت الہی کے مقام پر پہنچنے کے لیے۔ لہٰذا وہ فلاسفیکل ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشنز میں برہانی عقل کے ساتھ ساتھ، عقلی دلائل اور استدلال کے ساتھ ساتھ قرآن مجید، وحی الہی اور سنت معصومین کو بھی ذریعہ قرار دیتے ہیں، اور اس بات پر معتقد ہے کہ انسان اپنی حقیقی سعادت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ عبودیت الہی کے زمرے میں شامل نہ ہو اور خداوند متعال کے فرامین کی اطاعت نہ کرے، اور یہ فرامین الہی کو وہ وحی کے ذریعے سے جان کر، انبیاء اولیاء وحی کے ذریعے سے جان کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تاکہ لوگ بھی کمال کے راستے کو جان سکے، اس کے مطابق کمال کو طے کر سکے اور مقصد تک پہنچ سکے، اور مقصد میں مقصود کو پا سکے۔ لہٰذا اس آیت اللہ جوادی عمری کے پوائنٹ آف ویو سے صرف برہانی فلسفی عقل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر وحی الہی، معصومین علیہ السلام کی تعالیم کی ضرورت ہے، تاکہ انسان ہدایت پا سکے، اور انسان کی ہدایت ان تعالیم کی بدولت کمال تک پہنچ سکے گی۔ اور پھر جو اسٹرکچر بیان کرتے ہیں، اسی عدالت الہی کی تحقق کے لیے، اسی معاشرے میں توحید کو قائم کرنے کے لیے جو کرائٹیریا پیش کر رہے ہیں، وہ فارابی کے کرائٹیریا سے مختلف ہے۔ فارابی کرائٹیریا میں محض فلسفی کل انسان، وہ جو فلسفی ہے، وہ جو دین کو بہتر طور پر سمجھ رہا ہے، وہی اس معاشرے میں افضل کہلائے گا۔ لیکن آیت اللہ جوادی عمری کے اسٹرکچر کے اندر سب سے زیادہ بافضیلت وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہو اور تقویٰ الہی کے مطابق عمل کرے اور اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والا متقی اور پرہیزگار انسان جتنا زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ بلند ترین مقام پر فائز ہے۔ اور اس اسٹرکچر کے مطابق فارابی کے برخلاف یہاں پر فضائل کے درجہ بندی عقلی اور عقلانی رتبہ بندی کے بیس پر نہیں ہے، بلکہ تقویٰ کے بیس پر ہے، بلکہ ایمان کے بیس پر ہے، عدالت کے بیس پر ہے، کہ جس کے ایمانی درجات جتنے زیادہ بلندتر ہوں گے، وہ اتنا ہی زیادہ معاشرے میں بلندتر درجات پر فائز ہوگا۔ اور یہی وہ بات ہے جو آیت الجوادی عمری اپنی کتاب ولایت فقیہ، ولایت فقاہت اور عدالت میں بیان کرتے ہیں کہ فقاہت اور عدالت معیار اور کرائٹیریا ہے۔ فقاہت اور عدالت سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کے نام نہیں لیا جا رہا، بلکہ ایک مقام کا نام لیا جا رہا ہے، کہ جس کے اندر یہ فقاہت پائی جا رہی، جس کے اندر یہ عدالت پائی جا رہی، وہ زمانے غیبت میں ولی فقیہ کہلائے گا۔ ولی فقیہ ایک خاص شخص کے ساتھ منسوب نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقام ہے، ایک خاص عہدہ ہے، کہ جس خاص مقام تک محض وہی ہی پہنچ سکتا ہے جس کے اندر فقاہت پائی جائے، جس کے اندر عدالت پائی جائے، جس کے اندر تدبیر و امور پائے جائے، جس کے اندر یہ تین شروط پائے جائے، وہ اس بلند ترین مقام پر فائز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور پھر آیت الجوادی عمری قانون گزار کے حوالے سے کہ قانون جعل کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ کیا انسان، کیا اس معاشرے کا حاکم، کیا نبی، کیا امام معاشرے میں قانون بنا سکتا ہے؟ فارابی اس بات قائل تھے کہ اس معاشرے کا حاکم کیونکہ عقل فعال کے ساتھ متصل ہے، رابطے میں ہے، کنیکشن میں ہے، اور عقل فعال سے ہدایتیں حاصل کر رہا ہے، حقائق کو سمجھ رہا ہے، لہٰذا اس معاشرے کا حاکم قانون بنانے کا حق رکھتا تھا فارابی کے نقطہ نظر سے۔ لیکن آیت اللہ جوادی عمری سراسر اس کو رد کرتے اور اس بات کے قائل کہ انسان سے زیادہ بہتر انسان بنانے والا انسان کو جانتا ہے، انسان سے زیادہ بہتر انسان بنانے والا انسان کے نفع نقصان کو جانتا ہے، انسان سے زیادہ بہتر انسان بنانے والا انسان کی اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں جانتا ہے، اور انسان سے زیادہ انسان بنانے والا انسان پر مہربان ہے۔ اور محض جب خدا ہی انسان کو پہچانتا ہے
محض خدا ہی انسان کے لیے قوانین بنانے کا حق بھی رکھتا ہے. ہم خود سے حق نہیں رکھتے قوانین بنانے کا، کیونکہ ہم خود سے اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. ایک حد تک ہم اپنا آپ کو، اپنے ارد گرد چیزوں کو، اس کائنات کو پہچانتے، لیکن ہم مکمل طور پر اس کائنات کی پہچان سے عاجز ہیں. ہم مکمل طور پر اپنا آپ کو پہچاننے سے عاجز ہیں، نہیں پہچانتے اپنا آپ کو. اور اب جب اپنا آپ کو مکمل طور پر نہیں پہچانتے، اس کائنات کو نہیں پہچانتے، تو ہم کیسے اس کائنات کے بارے میں قوانین وضع کر سکتے ہیں؟ اس کائنات کے بارے میں، اپنے بارے میں قوانین ملزم کر سکتے اپنے اوپر قوانین کو؟ نہیں. جب اپنا آپ کو نہیں پہچانتے، اس کائنات کو نہیں پہچانتے، اس کائنات کے اندر موجودہ روابط کو نہیں پہچانتے، انسان کا اس کائنات کے ساتھ رابطے کو نہیں پہچانتے، انسان کے اس کائنات کی خدا کے ساتھ رابطے کو نہیں پہچانتے، انسان کا اپنے ساتھ رابطے کو نہیں پہچانتے، انسان کے اس کائنات کی مختلف چیزوں کے ساتھ، خلقت کے ساتھ رابطے کو نہیں پہچانتے، تو کیسے ہم یہ اجازت رکھ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے حوالے سے یا انسان کے حوالے سے قوانین وضع کر سکیں؟ نہیں. اس کائنات میں محض ایک ہی ذات ہے جو قوانین بنانے کا حق رکھتی ہے، اور وہ خداوند متعال کی ذات ہے. خداوند متعال کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات میں قوانین بنانے کا حق نہیں رکھتا. اور اسی بات کو آیت اللہ جوادی عملی قرآن مجید کی آیت اقیم الدین کے تفسیر دستین کے ذیل میں شریعت کے بنانے کے حوالے سے بیان فرماتے کہ محض شریعت کے اندر قوانین وضع کرنے کی اجازت خداوند متعال کو ہے. ہاں، خداوند متعال قوانین بیان کر رہا ہے، بنا رہا ہے، لیکن اس قوانین کو معاشرے میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، معاشرے میں عمل درآمد کروانے کے لیے نبی اور امام کی ضرورت ہے، اور زمانہ غیبت میں ولی فقیہ کی ضرورت ہے، تاکہ ان قوانین کو، جن قوانین کے بغیر انسانی معاشرے کمال کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، جن قوانین کے بغیر انسانیت کے اندر عروج نہیں کر پا سکتا، ان قوانین کے بغیر انسان اس سعادت دنیا اور آخرت تک نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا کوئی ہونا چاہیے جو ان قوانین کو اس معاشرے میں امپلیمنٹ کرے، اپلائی کرے، اور اس معاشرے کے اندر ان قوانین کو عمل درآمد کرے. تو نبی ہے، امام ہے، اور امام کے پردے غیبت میں ہونے کی وجہ سے ولی فقیہ ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاشرے میں اسلامی قوانین، اسلامی فرامین کو حاکم کرنے کی کوشش کرے. اور یہاں سے رہبر اور اس معاشرے کے حاکم کا رول اور کردار ظاہر اور آشکار ہوتا ہے کہ آیت اللہ جوادی عملی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری ہے کہ اس معاشرے کا رہبر اور امام معصوم ہونا چاہیے. سب سے پہلے درجے پر جو ایک انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ ایک معاشرے کا حاکم قرار پائے، ایک معاشرے کا رہبر قرار پائے، وہ ہے انسان معصوم، وہ ہے انسان کامل. انسان کامل کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس بلند ترین مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ اس معاشرے کے لیے وہ رہبری کر سکے اور اس معاشرے کو کمال کی منزل تک پہنچا سکے. اس کے بعد اگر انسان معصوم اس معاشرے میں موجود نہ ہو، تب نوبت آتی ہے ولی فقیہ کی کہ وہ عصر غیبت میں، زمانہ غیبت میں وہی ذمہ داریاں جو امام معصوم کی تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے، ولی فقیہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے اور معاشرے کی ہدایت کرے، اور معاشرے کو کمال تک پہنچانے کے لیے جس حد تک ممکن ہو اپنی طرف سے مکمل طور پر کوشش کرے. اور بالکل جس طرح نبوت انتصابی مقام ہے، امامت خداوند تعالی کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ولایت فقیہ بھی. ولی فقیہ کی بات نہیں کر رہے، ولایت فقیہ کی بات کریں. عنوان ولایت فقیہ، ولایت فقیہ کا مقام ایک منسوب اور انتصابی مقام ہے جو خداوند تعالی کی طرف انتصاب پائے گا. بالکل امامت کے ذیل میں یہ مقام آ رہا ہے، اور کیونکہ امامت کے ذیل میں ہے، اور کیونکہ وہی ذمہ داریاں اس مقام کی، جو ذمہ داریاں مقام امامت کی تھی، جو ذمہ داریاں مقام نبوت کی تھی، تو بالکل اسی طرح یہ مقام بھی بالکل جس طرح مقام امامت انتصابی مقام تھا، مقام نبوت انتصابی مقام تھا، مقام ولایت فقیہ بھی انتصابی مقام ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خداوند متعال نے فلاں شخص کو چنا ہے ولی فقیہ بننے کے لیے. نہیں، ولایت فقیہ کے انتصابی مقام ہونے کا یہ مطلب ہے کہ زمانے غیبت میں جہاں امام زمانہ پردے غیبت میں ہے، وہاں پر ایک عنوان ہے جس کے اندر یہ کوالٹیز پائی جائے، جس کے اندر یہ تمام تر صلاحیتیں پائی جائے، وہ اس مقام پر آٹومیٹیکلی فائز ہے، اور اس کے حوالے سے اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوگی، اور دوسروں پر اس ولی فقیہ کی اطاعت کرنا لازم ہو جائے گا. لیکن ولی فقیہ
بطور خاص ایک خاص شخص کے طور پر معرفی اور پہچان نہیں کروائے گا، بلکہ کرائٹیریاز بتا دیے کہ یہ کرائٹیریاز جس میں پائے جائے وہ اس معاشرے کا ولی فقیہ کہلائے گا، اور ولی فقیہ ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری معاشرے کی ہدایت کرنا اور دوسروں کی ذمہ داری اس کی اطاعت کرنا۔ تو یہ ولایت فقیہ کا مقام، ولی فقیہ کا شخص نہیں، ولایت فقیہ کا مقام ایک الہی مقام ہے۔ اگرچہ ولایت فقیہ عقیدہ نبوت کی طرح اصول دین میں شامل نہیں ہے، اگرچہ ولایت فقیہ عقیدہ امامت کی طرح اصول تشیع میں شامل نہیں ہے، لیکن عقائد کے زمرے میں شامل ہے کہ زمانے غیبت میں جہاں پر نہ نبی موجود ہے، نہ امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے، امام حاضر ہے، امام موجود ہے لیکن ظاہر نہیں ہے، امام پردے غیبت میں ہے، تو اس زمانے میں ولی فقیہ ذمہ دار ہے کہ وہ معاشرے کی ہدایت کو اپنے ذمے لے اور معاشرے کو کمال تک پہنچانے کی ذمہ داری کو نبھائے۔ اس بات کو عادل جوادی عمری اپنی کتاب ولایت فقیہ، ولایت فقاہت اور عدالت میں ذکر فرماتے ہیں۔ اور ہدف، ٹارگٹ کیا ہے؟ اسلامی معاشرے کا مقام عبودیت تک پہنچانا، خدا کی خالصانہ عبادت کرنا اور قرب الہی سعادت اخروی تک پہنچانا ملا کے، اور اس کے لیے انسانی معاشرے کو کمال تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اس انسانی معاشرے کے تمام در جتنے بھی شؤون ہیں، اجزاء ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہو، چاہے وہ اکنامیکل ہو، چاہے وہ معاشرتی حوالے سے ہو، ہر حوالے سے اس ولی فقیہ کی ذمہ داری کے معاشرے کو کمال تک پہنچانے کی اور انسانوں کو سعادت تک پہنچانے کی کوشش کرے، خدا کی قرب سے انسانوں کو قریب کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی بات کو عطیہ جوادی عمری تفسیر تسنیم جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 300 میں بیان فرماتے ہیں کہ قرب الہی، عبودیت الہی تک پہنچنے کے لیے انسان خالصتاً خدا کی عبودیت ضروری ہے، اور حقیقی سعادت خدا سے متصل ہونا، مقام قرب و رضا الہی تک پہنچنا، خدا کی بارگاہ میں تسلیم محض ہونا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہی ہدف ہے، ٹارگٹ ہے جس تک انسان کو پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، نبی کی ہدایت، امام کی ہدایت یا ولی فقیہ کی ہدایت کے ذیل۔ اور اس ہدایت تک پہنچنے کے لیے دو چیز رکاوٹ بن سکتی ہے۔ پہلی چیز حاکم کا نہ ہونا، نبی جیسے حاکم، امام جیسے حاکم، ایسے حاکم جو معصوم حاکم ہیں، ولی فقیہ جیسے حاکم کے نہ ہونے کی صورت میں وہ معاشرہ اس سعادت اور کمال تک نہیں پہنچ سکے گا، اس کمال کی منزل کو رسائی حاصل نہیں کر سکے گا، اس کمال کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن محض یہی ایک شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک دوسری شرط بھی ہے، اور وہ دوسری شرط ہے لوگوں کا اس اسلامی حاکم کے ساتھ دینا، لوگوں کا معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، کہ ہم اور آپ اگر معاشرے میں رہ رہے، معاشرے کے حاکم اگر ہم پر کوئی ذمہ داری عائد کر رہے ہیں تو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس معاشرے کے حاکم کا ساتھ دیں، کہ اگر اسلامی معاشرے میں، کوئی الہی معاشرے میں، مدینہ فاضلہ میں، اس آئیڈیل معاشرے میں لوگ ساتھ دیں حاکم کا، تو وہ حاکم اگر مولا امین المومنین جیسے حاکم بھی ہو، لوگ اگر ساتھ نہ دے تو مولا امین المومنین حاکم دولت اسلامی خانہ نشین ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ معاشرے میں احکام اسلامی کو، فرامین اسلامی کو، الہی کو معاشرے میں امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے۔ کون؟ اگر مولا امین المومنین جیسا بہترین حاکم بھی ہو، لوگ اگر ساتھ نہ دے تو وہ حاکم محض اکیلا اس معاشرے کو کمال کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ کب معاشرہ کمال کی منزل تک پہنچ سکے گا؟ جب حاکم بھی اس قسم کا حاکم ہو، نبی ہو، امام ہو، ولی فقیہ ہو، بہترین طریقے سے احکام الہی کو سمجھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو، معاشرے کو اس احکام الہی تک اعمال کرنے کی، پہنچانے کی کوشش کرے اور لوگوں کو کمال تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو، ساتھ میں لوگ بھی اس کا ساتھ دے اور کمال تک پہنچنے کے لیے اس کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرے اور نصرت اور مدد کرے۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ الصلاۃ وعمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا عمود ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور ستون دین، اس سے بڑھ کر ایک اور عمود معرفی کروا رہے ہیں قرآن اور روایت میں۔ مولانا امین المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں بیان فرماتے ان عماد الدین وجماع المسلمین والعد علی الاعداء العامۃ من الناس،
دین کا سب سے مستحکم ترین ستون، بالا ترین ستون، جس پلر کے ذریعے سے پورا دین قائم ہے، اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور دشمن کا مقابلہ کر پا رہا ہے، وہی العامۃ من الناس، لوگوں کا میدان میں اترنا اور حاکم اسلامی کا ساتھ دینا۔ اگر لوگ میدان میں اتریں گے اور حاکم الہی کا ساتھ دیں گے تب وہ معاشرہ مدینہ فاضلہ کی صلاحیت بننے کا قابل بنے گا، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ مدینہ فاضلہ بن سکے، وہ معاشرہ آئیڈیل معاشرہ بن سکے۔ وہ معاشرہ آئیڈیل معاشرہ سے اس صورت میں بن سکے گا کہ جس کے اندر کی صلاحیت پائی جائے کہ وہ اسلامی احکام، اسلامی حاکم کے ساتھ ساتھ اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے لوگ بھی اس اسلامی حاکم کا ساتھ دیں۔ تو اگر ہم کمپیریزن کرنا چاہیں ان دونوں فلاسفرز کے درمیان، فارابی اور عادل جوادی عاملی کے درمیان، تو فارابی مدینہ فاضلہ کے تصور اور نظریے کو پیش کرنے کے لیے ایپسٹمولوجیکلی وہ محض عقل برہانی کو ذریعہ قرار دے رہا ہے سمجھنے کے لیے اور چیزوں تک پہنچنے کے لیے، جبکہ عادل جوادی عاملی قرآن، سنت معصومین، جو عصمت کے ساتھ ہے، جو علم لدنی کے مالک ہے، اس کو محور قرار دے رہے ہیں، ساتھ میں عقل برہانی کو استعمال کرنے کا بیان کر رہے، تاکہ انسان اس معاشرے کے اندر حاکم ان کے ذریعے سے دین کو پہچان سکے اور دین کے اندر اس بہترین کمالات کو ظاہر کر سکے۔ انسان کامل کے حوالے سے فارابی کا یہ نظریہ تھا کہ فیلسوف، شاہ، نبی، یعنی ایسا فلاسفر بادشاہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جو نبی بھی ہو سکے، یا اگر نبی نہیں ہے تو محض عقلی کمالات پر فائز انسان بھی اس معاشرے کے اندر انسان کامل کے طور پر اپنے فرائض اور حاکمیت والے فرائض کو انجام دے سکتا ہے۔ جبکہ عادل جوادی عاملی کی نقطہ نظر سے انسان کامل اسماء و صفات الہی کی تجلی ہے اور صاحب علم لدنی ہے، صاحب عصمت ہے، اور جہاں پر امام معصوم معاشرے میں حاضر نہ ہو، نائب امام احکام الہی کو معاشرے میں امپلیمنٹ کرنے کا ذریعہ ہے، جن کے اندر فقاہت، عدالت اور تدبیر امور والے شرائط پائے جائیں۔ مشروعیت کے لیے فارابی کے نقطہ نظر سے خود رہبر اور حاکم قوانین بیان کرتا تھا، بناتا تھا، جبکہ عادل جوادی عاملی کے نقطہ نظر سے یہ قوانین الہی قوانین ہیں، خدا ہے محض جو ان قوانین کو بیان کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ان قوانین کو بنانے کا حق نہیں رکھتا۔ اور قانون و شریعت کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ قوانین خداوند متعال کے فارابی نے بیان کیا کہ حاکم بناتا ہے، عادل جوادی عاملی نے بیان کیا کہ صرف اور صرف خدا ہی ان قوانین کو جعل کرنے اور معاشرے کے لیے قوانین بنانے کا حق رکھتے ہیں۔ اور ٹارگٹ، فائنل ٹارگٹ جو ہے فارابی کا سعادت دنیاوی ہے اور اخروی ہے، جو عقل فعال کے ساتھ ارتباط اور اتصال کے ذریعے سے انسان کے لیے حاصل ہوتا ہے، جبکہ عادل جوادی عاملی کے نقطہ نظر سے فائنل ٹارگٹ انسان کا مقام عبودیت تک پہنچنا ہے، کہ خالصتاً مقام عبودیت تک رسائی، قرب الہی کو تک پہنچنا اور دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کرنا اور حق تعالیٰ کے مقام رضوان الہی تک پہنچنا ہے، جو کہ جنت کا بلند ترین مقام ہے۔ اور دین اس میں فارابی کے نقطہ نظر سے صرف ایک رول ادا کر رہا ہے، ایک ٹول ہے، ایک ابزار ہے اس عقلانی سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے، جبکہ عادل جوادی عاملی کے نقطہ نظر سے دین ہی مکمل طور پر سعادت کا نقشہ اور راستہ ہے، کہ دین پر عمل کر کے اور محض دین پر عمل کر کے انسان اس کمال کی منزل تک پہنچ سکتا ہے اور اس راستے کو، اس کمال کے راستے کو طے کر سکتا ہے اور سعادت دنیا اور آخرت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو فارابی کے نظریہ محض ایک تھیوریکل نظریہ تھا جس کو معاشرے میں امپلیمنٹ نہیں کروایا جا سکا، جبکہ عادل جوادی عاملی کے نظریے کو کہ جس کے اندر مختلف شؤون اور مختلف پہلو پائے جا رہے ہیں، معاشرتی پہلو پائے جا رہے ہیں، سیاسی پہلو پائے جا رہے ہیں، اقتصادی پہلو پائے جا رہے ہیں، اس نظریے کو معاشرے میں امپلیمنٹ کروایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین نمونہ جمہوریہ اسلامی ایران کا ایک نظام ہے جو ایک حد تک اس قوانین پر عمل کر رہا ہے۔ یقیناً بہترین مدینہ فاضلہ اس کے لیے امام زمانہ کی حکومت ہوگی، وہ حکومت مہدوی ہے جس میں بہترین طریقے سے ان قوانین پر عمل درآمد کیا جا سکے گا۔
اور امام معصوم ہی بہترین طریقے سے معاشرے کو اس کمال کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں اور کمال کی منزل تک رسائی حاصل کروا سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حوالے سے فارابی اور آیت اللہ جوادی عمل کی نظریات میں فرق پایا جا رہا ہے۔ ایک تو قانون گزار کے حوالے سے فرق پایا جا رہا ہے، خود سعادت کے حوالے سے تعریف میں فرق پایا جا رہا ہے، مرتبہ فضیلت کے مراتب کا کرائٹیریا اور معیار میں فرق پایا جا رہا ہے، لوگوں کے رول کے حوالے سے فرق پایا جا رہا ہے کہ مشروعیت کے لیے معیار فارابی کی نقطہ نظر سے محض عقل فعال سے رابطہ ہے، تعلق ہے، جبکہ آیت اللہ جوادی عملی کی نقطہ نظر سے محض انتصاب الہی نہیں ہے، بلکہ انتصاب الہی کے ساتھ ساتھ لوگ اگر ساتھ دیں گے تو وہ معاشرہ مشروعیت اور مقبولیت کے ساتھ ساتھ کمال کے راستے کو طے کر سکے گا۔ اور یہ نبی و امام بننا آیت الجوادی عمل کی نقطہ نظر سے انتصابی ہے، خدا ہے جو جانتا ہے کس کے اندر یہ صلاحیت پائی جا رہی ہے اور اس کو اس مقام نبوت اور امامت پر فائز کر رہا ہے، جبکہ فارابی کے نقطہ نظر سے حاکم الہی خود سے اس مقامات کو کسب کر رہا ہوتا ہے اور اپنی محنت اور زحمت سے اور برہانی اور استدلالی طریقہ طے کرنے کے بعد اپنا آپ کو اس مقام پر پہنچا رہا ہے، اس قابل بن رہا ہے کہ وہ عقل فعال کے ساتھ رابطہ منعقد کر کے اس معاشرے کے لیے حاکم قرار پا رہا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا نظریہ انسان کامل کے حوالے سے کہ انسان کامل اگر معاشرے میں حاکم ہونا چاہیے تو اس انسان کامل کا معاشرے میں حاکم ہونے کے حوالے سے فارابی اور آیت اللہ جوادی عملی کے کیا نظریات ہیں اور ان کے نظریات کے درمیان کیا فرق پایا جا رہا ہے۔ خدا متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا متعال امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں بھی اس حکومت مہدوی میں، اس مدینہ فاضلہ میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے جس مدینہ فاضلہ کے لیے تمام تر انبیاء اور اولیاء اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس مدینہ فاضلہ کے قیام کے لیے سب نے کوشش اور محنت کی ہے، اور انشاءاللہ انسانوں اور لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی تعاون اور نصرت سے امام زمانہ کی حکومت قائم ہو، اور خدا تعالی ہم سب کو، ہم اور آپ کو امام زمانہ کے آمر انصار میں شامل فرما کر اس امام زمانہ کی حکومت میں زندگی گزارنے اور امام کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔